امریکہ نے پاک بھارت جنگ میں نہ پڑنے کا اعلان کر دیا۔ نائب امریکی صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں امریکہ ایسی جنگ میں مداخلت نہیں کرے گا جس سے اس کا کوئی سروکار نہیں۔ بھارت نے حملہ کیا، پاکستان نے جواب دیا۔ پاک بھارت تنازع کو جلد حل ہونا چاہیے۔ امریکہ کو پاکستان بھارت کشیدگی پر تشویش ہے۔ دونوں ممالک کو کشیدگی میں کمی کا کہہ سکتے ہیں۔ جنگ کنٹرول کرنا ہمارا کام نہیں۔ بھارت کو ہتھیار ڈالنے کا نہیں کہہ سکتے، نہ پاکستان سے اس طرح کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔ امید ہے دونوں ممالک کے درمیان تنازع ایٹمی جنگ میں تبدیل نہیں ہوگا۔ دونوں ممالک کو ٹھنڈے دماغ سے سوچنا چاہیے۔ ایٹمی قوتوں کا آپس میں ٹکراؤ ہمیشہ تشویشناک ہوتا ہے۔ دوسری جانب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کہتی ہیں امریکہ نے بھارت اور پاکستان سے تصادم بند کرنے کا کہہ دیا۔ پریس بریفنگ میں ٹیمی بروس کا کہنا تھا امریکہ پاکستان اور بھارت میں براہ راست رابطوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ امریکہ سمجھتا ہے کشمیر میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے افسوسناک ہے۔ ایک سوال کے جواب میں ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ حماس کے حامیوں کو امریکہ میں نہیں رہنے دیا جائے گا۔ بزدل بھارت پاکستان دشمنی میں اندھا ہو گیا۔ آزاد کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے مختلف علاقوں میں بزدل بھارت کی بلا اشتعال بمباری کے نتیجے میں 4 شہری شہید، 2 خواتین سمیت متعدد افراد زخمی ہو گئے۔ کھوئی رٹا سیکٹر میں رات بھر شدید گولہ باری کے باعث 3 افراد کی شہادت کی اطلاعات، متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات۔ باغ کے مضافاتی علاقے چوکی میں گھر پر گولہ گرنے سے اسامہ نامی نوجوان شہید جبکہ اس کی 2 بہنیں زخمی ہو گئیں۔ بھارتی فوج نے حاجی پیر سیکٹر، نکیال، عباس پورہ، فارورڈ کہوٹا، ہجیرہ، تتپانی، وادی نیلم، دھدنیال، جوارہ، ظفروال سیکٹر میں ورکنگ باؤنڈری، تمانا، تاراپور، ٹبا، جگوچک میں بھی شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ وادی نیلم کے کیل سیکٹر میں شیل لگنے سے ایک نوجوان زخمی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے بھارتی فوج کے بٹالین ہیڈ کوارٹرز کو تباہ کر دیا۔ پاک بھارت کشیدہ صورتحال کے پیش نظر پی ایس ایل کے بقیہ میچز کو دبئی منتقل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق پی ایس ایل 10 کے بقیہ 8 میچز اب دبئی میں ہوں گے۔ پی سی بی کے مطابق پی ایس ایل شیڈول میں 6 سے 7 روز کا فرق آ سکتا ہے۔ پی سی بی حکام کا کہنا ہے کہ 8 میچز کو ری شیڈول کر کے ان کی نئی تاریخوں کا اعلان جلد کر دیا جائے گا۔ پہلی دستیاب فلائٹ سے غیر ملکی پلیئرز دبئی روانہ ہوں گے۔ کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی کہتے ہیں پی سی بی کھیل اور سیاست کو ہمیشہ الگ رکھنے کا موقف قائم ہے۔ راولپنڈی اسٹیڈیم پر بھارتی حملہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور خطرناک اقدام تھا۔ بھارتی اقدامات کا مقصد پی ایس ایل 10 کو سبوتاژ کرنا تھا۔ غیر ملکی اور مقامی کھلاڑیوں کی حفاظت اولین ترجیح ہے بھارتی جارحیت سے بچنے کے لیے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا رابطہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ٹیلی فونک گفتگو میں دونوں رہنماؤں نے پاک بھارت کشیدگی پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں کی جنوبی ایشیا کی علاقائی صورتحال پر گفتگو۔ ایرانی وزیر خارجہ نے پاک بھارت کشیدگی کم کرنے کے لیے اقدامات پر زور دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ دونوں فریقین کو کشیدگی کم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کہنا تھا پاکستان کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتا۔ جو حالات بن گئے ہیں اس میں وی ہیو ٹو ریئیکٹ۔ ہم ان کے اسٹریٹجک اینڈ ملٹری ٹارگٹس جو ہیں وہ ان پہ ایم کریں۔ بھارت کو کیسے جواب دیا جائے گا، حکمت عملی بنا لی۔ وزیر دفاع خارجہ آصف کی ABN نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں خصوصی گفتگو۔ کہا ہمارا نشانہ بھارت کے اسٹریٹجک اور ملٹری ٹارگٹس۔ ہم بگلیار ڈیم کو نشانہ نہیں بنائیں گے جس نہج پر ہم پہنچ چکے ہیں۔ اب ہمارا جواب دینا بنتا ہے۔ بھارت تواتر سے پاکستانی سویلین آبادی کو نشانہ بنا رہا ہے۔ ہم بھارت میں کسی سویلین آبادی کو نشانہ نہیں بنائیں گے۔ خطرات بڑھ رہے ہیں۔ دہشت گردوں کے محفوظ پناہ گاہوں پر تحقیقات کرانے کے لیے تیار۔ مودی اپنے فائدے کے لیے ڈرامے بازی کر رہا ہے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہتے ہیں کہ اس چیز کی تحقیقات کرائیں۔ بھارت ہم پر الزام کیوں لگا رہا ہے؟ اب کشیدگی میں کمی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ پاک بھارت تنازع بند گلی میں داخل ہو رہا ہے۔ بھارت کے ساتھ جو ہوا وہ اس کی خفت کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ بین الاقوامی کوشش ہو رہی ہے کہ خطے میں امن کسی طرح بحال کیا جائے۔ امریکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں کمی کے لیے بین الاقوامی کوششوں کی قیادت کر رہا ہے۔ بھارت نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کی آڑ میں سویلین آبادیوں پر حملہ کیا۔ رافیل بنانے والی کمپنی کو بھی دھچکا لگا۔ اڑانے والے ایک تو بزدل تھے، دوسرا مہارت نہیں رکھتے تھے۔
نہ کوئی پاکستانی طیارہ گرا، نہ ہی کوئی پاکستانی پائلٹ پکڑا گیا۔ وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ کی بھارت کے جھوٹے دعوے کی سختی سے تردید۔ کہا بھارت F-16 اور F-17 لڑاکا طیاروں کو گرانے کا جھوٹا اور بے بنیاد دعویٰ کر رہا ہے۔ ایسے دعوے بھارت کی مایوسی کی عکاسی کرتے ہیں۔ پاکستان نے تاحال سرحد پر کسی مقام کو نشانہ نہیں بنایا۔ کارروائی کب ہوگی، بھارت کو اس کا انتظار کرنا ہوگا۔ ہم سکھوں کو کیوں نشانہ بنائیں گے؟ بھارت کی ایئر فورس مکمل طور پر ناکام ہو چکی۔ پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ پاکستانی فورسز نے بڑی مہارت سے ڈرونز مار گرائے۔ سفید جھنڈا لہرانا بھارت کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ جب پاکستان اپنی ٹائم، پلیس اور اپنے مینز سے چوزنگ کے ساتھ جب حملہ کرے گا تو ہمیں اور آپ کو انڈیا کے میڈیا کی ضرورت نہیں اسے بتانے کی۔ تو وی آر ناٹ ڈیپینڈنٹ اپون دیئر میڈیا ٹو ٹیل دیم کہ پاکستان نے حملہ کیا، کتنے کیے، کیا کیے۔ وہ نظر بھی آئے گا، اس کی گونج بھی سنائی دے گی۔ پاکستان حملہ کرے گا تو دنیا کو نظر آئے گا اور گونج بھی سنائی دے گی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے ساتھ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا، امرتسر میں بھارتی فوج نے خود اپنی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ 15 مقامات پر پاکستانی حملوں کی بھارتی خبر جھوٹ کا پلندہ ہے۔ بھارت کہتا ہے پاکستان نے اس پر میزائل داغے، جہاں یہ میزائل گرے وہاں خشک گھاس پڑی ہے، کم سے کم اس میں آگ ہی لگا دیتے۔ بھارت نے اگر ہمارے میزائل مار گرائے تو اپنے 5 طیارے کیوں بچا نہ سکا؟ انہوں نے کہا کہ آخر کب تک بھارت اپنے سینما کی فلمی دنیا سے نکل کر حقیقی دنیا میں آئے گا؟ پاکستان بھارت سے ہر آنے والی چیز کو مانیٹر کر رہا ہے۔ بھارت ڈراموں کے ذریعے مضمون مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ 2019 میں انہوں نے چائے یہاں آ کر پی تھی، اس بار ہم نے چائے وہاں بھجوائی۔ پاکستانی قوم ڈرنے والی نہیں، ہمیشہ حق کی فتح ہوئی ہے اور حق ہی کی فتح ہوگی۔ پاکستانی عوام مطمئن رہے، بھارت یہاں بے چینی پھیلانا چاہتا ہے۔ پاکستانی قوم مطمئن رہے، ہم چوکس ہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ 29 so far drones have been neutralized. So میں نے آپ کو 25 بتائے تھے، another 4 29. Only one managed partially engage its target جس کے لیے آیا تھا یہ۔ They try to go after the holy place of the Sikh at the Nankana Sahib. بھارت کی اسرائیلی ساختہ ڈرونز کے ذریعے دراندازی کی کوشش ناکام۔ پاک فوج نے 30 بھارتی ڈرونز تباہ کر دیے، 3 شہری شہید، 4 زخمی ہو گئے۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس۔ کہا لاہور، گجرانوالہ، چکوال، راولپنڈی، اٹک بہاولپور، میانو، شیخوپورہ، گھوٹکی، چھور اور کراچی کے قریب بھارتی ڈرونز گرائے گئے۔ بھارت نے سکھوں کے مقصد اور مقدس مقام ننکانہ صاحب کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، جسے پاک فوج نے ناکام بنا دیا۔ یہ جھوٹے ڈرونز تھے، ان کا خیال تھا نظر میں نہیں آئیں گے۔ گرائے گئے بھارتی ڈرونز کا فورنزک معائنہ کیا جا رہا ہے۔ بھارتی میڈیا پر جعلی تصاویر اور ویڈیوز چلائی جا رہی ہیں۔ لاہور میں ایک ڈرون فوجی تنصیبات کے قریب گرا، آلات کو معمولی نقصان پہنچا۔ دنیا دیکھ رہی ہے، بھارت نے نہ صرف خطے میں بلکہ پوری دنیا کے امن کو خطرے میں ڈال رکھا ہے۔ یہ سنگین صورتحال ہے، بھارتی جارحیت انتہائی سنگین اشتعال انگیزی ہے۔ اس وقت بھی یہ عمل جاری ہے اور پاک فوج ڈرونز گرانے میں مصروف عمل ہے۔ ہم اس قسم کی جارحیت پر قابو پانے کی صلاحیت اور عزم رکھتے ہیں۔ بھارتی حملوں سے پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو خطرہ، پاکستان اپنی خود مختاری کا ہر قیمت پر دفاع کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ٹیلی فونک گفتگو۔ وزیر اعظم نے بھارت کے میزائل اور ڈرون حملوں کی شدید مذمت کی۔ کہا بھارتی حملوں میں 31 شہری شہید، 57 زخمی، بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچا۔ پاکستانی عوام بھارت کی جنگی کارروائیوں پر شدید غصے میں ہیں۔ پاکستان اقوام متحدہ چارٹر کے تحت اپنے دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ وزیر اعظم نے جنوبی ایشیا پر صدر ٹرمپ کی تشویش کو سراہا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ امریکہ خطے میں امن اور استحکام کا خواہاں ہے۔ پاکستان اور بھارت کشیدگی کم کرنے کے لیے مل کر کام کریں۔ دونوں ممالک نے رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ بھارتی فضائیہ کی گھٹیا کارکردگی جدید ترین طیاروں سے فائدہ نہ اٹھا سکی۔ فرانسیسی اخبار کی بھارتی فضائیہ پر شدید تنقید۔ رافیل کی تباہی شرمناک قرار دے دی۔ بھرپور اسرائیلی امداد اور عملی تعاون کے باوجود بھارت بھرپور ناکام۔ بھارتی فضائیہ کی کارکردگی توقع سے انتہائی کم رہی۔ ناقابل تردید شواہد کے بعد بھارت 3 طیاروں کی تباہی کا اعتراف کرنے پر مجبور۔ پاکستان نے 6 طیاروں کی تباہی کا دعویٰ کیا ہے۔ تاریخ میں پہلی بار فرانسیسی ساختہ رافیل طیارے کی تباہی انتہائی شرمناک قرار۔ بھارتی فضائیہ نے طیارے کی تباہی سے فرانسیسی کمپنی کو بھی ڈبو دیا۔ ماہرین کے مطابق بھارت پاکستان کے خلاف طاقت کے مظاہرے کے مقصد میں بری طرح ناکام رہا۔ فرانس کی پاکستان کی جانب سے بھارت کا ایک رافیل گرائے جانے کی تصدیق۔ یہ پہلا موقع ہے کسی جنگ میں جدید ترین رافیل طیارہ تباہ
ड्रोन हमलों में शहीद होने वालों का बदला लिया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर इजलास में फैसला। पाकिस्तानी क़यादत का भारतीय हमलों का मुंह तोड़ जवाब देने का अज़म। भारत के ओछे हथकंडों पर भरपूर जवाबी कार्रवाई जारी रखने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान हर किस्म के हालात के लिए तैयार। पाक अफवाज दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाने की सलाहियत रखती हैं। भारत ने जारी हद करके फाश गलती की, दुश्मन को अपनी गलती का खमियाजा भुगतना होगा। पाकिस्तान ने भारत के ड्रोन और जहाज मार गिराए। इजलास में नून लीग के सरबराह नवाज शरीफ ने भी शिरकत की। One of these drones also struck the Rawalpindi Cricket Stadium, venue for the ongoing Pakistan Cricket Super League, in deliberate attempt to target domestic and foreign cricket players, the civilian population, particularly the Sikh community of Indian Punjab. भारत ने नाकामी बर्दाश्त नहीं की। इंडिया जंग में खेलों और खिलाड़ियों को निशाना बनाना चाहता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, भारत ने रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खिलाड़ियों को निशाना बनाने की कोशिश की। भारत पाकिस्तान की सिविलियन आबादी को निशाना बना रहा है। पाकिस्तान ने भारतीय पंजाब में किसी इलाके में हमले नहीं किए। भारत का फौजी तंसीबात पर हमले का दावा बहुत बड़ा झूठ है। भारत जानबूझकर अपनी खिफ़त मिटाने के लिए ड्रोन्स हमले कर रहा है। भारत से पाकिस्तान की हुदूद में दाखिल होने वाले ड्रोन्स पाक फौज ने मार गिराए। पाकिस्तानियों, घबराने की जरूरत नहीं है। 36 घंटे पहले मुकाबले में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सुरखरू किया। पाकिस्तान के फौजी जवान, एयरफोर्स और नेवी हाई अलर्ट पर हैं। मोदी हुकूमत का भारतीय सिखों को पाकिस्तान के खिलाफ भड़काने का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बेनकाब। पाकिस्तान के खिलाफ जारी हद पर भारतीय फौज को पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज की जानिब से मुंह की खाना पड़ी। भारतीय जारी हद से पहले भी भारतीय पंजाब के सिखों ने पाकिस्तान के खिलाफ मोदी का साथ ना देने का ऐलान किया था। भारतीय सिख पाकिस्तानी पंजाब की सरजमीन को मुकद्दस मानते हैं। मोदी को पाकिस्तान के लाहौर और सियालकोट पर हमले के लिए भारतीय सिखों की हिमायत चाहिए। मोदी भारतीय पंजाब में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाकर इल्जाम पाकिस्तान पर लगाएगा। मोदी के इस साजिश का मकसद भारतीय सिखों की हिमायत हासिल करना है। भारतीय सिख पहले ही पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान कर चुके। भारतीय सेक्रेटरी खारजा की झूठ से भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस। सहाफियों के सवालात पर भारतीय सेक्रेटरी खारजा आए बाएं शाएं करते रहे। पाकिस्तान की तरफ से 50 भारतीय फौजी हलाक करने के सवाल पर भारतीय सेक्रेटरी खारजा खामोश। पाकिस्तान की जानिब से 5 भारतीय जहाज मार गिराने के सवाल का जवाब देने से भी गुरेज। ऑपरेशन सिंदूर में किसी बड़े दहशतगर्द की हलाकत के सवाल पर मामलात और मालूमात ना होने का बहाना। सेक्रेटरी खारजा, भारत ने लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम तबाह करने का भी कोई सबूत नहीं पेश किया। पाकिस्तानी और भारतीय फिजाइया ने हवाबाजी की तारीख की तवील तरीन डॉग फाइट लड़ी। CNN का दावा, 1 घंटे तक जारी रहने वाली तारीखी झड़प 125 लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया। दोनों मुमालिक के तैयारे अपनी अपनी फिजाई हदूद में रहे। अक्सर मिसाइलों का तबादला 1 से 60 किलोमीटर से हुआ और किसी फरीक ने अपने पायलट्स को सरहद पार भेजने का फैसला नहीं किया। 2019 में होने वाली झड़प में पाकिस्तान ने एक भारतीय तैयारे को अपनी हुदूद में गिराया था। पायलट अभिनंदन को पकड़कर टीवी पर दिखाया गया, जो भारत के लिए शर्मिंदगी का सबब बना। पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक फजाई झड़प में पाकिस्तानी फिजाइया ने 5 भारतीय तैयारे मार गिराए, जिनमें 3 फ्रांसीसी साख्ता राफेल भी शामिल थे। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ जाली प्रोपेगेंडा मुहिम जारी। जाली वीडियोस और तस्वीर फैलाई जाने लगी। इंतजामिया की आवाम से मुस्तनद जराए पर इन्हिसार की अपील। सोशल मीडिया पर जाली सिक्योरिटी अलर्ट ज़ेर गर्दिश। लाहौर में वाघा बॉर्डर और इसके मुल्का इलाकों में खतरात का झूठा दावा। इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद में भी ड्रोन गिरने की अफवाह फैल गई। अवाम झूठी खबरें और इत्तलात फैलाने वालों से खबरदार रहें। सोशल मीडिया या गैर मुसद्दक़ा खबरों को आगे फैलाने से इज्तिनाब करें। सिर्फ ISPR, वजारत इत्तलात, DGPR, डिप्टी कमिश्नर की सरकारी वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट से मालूमात हासिल की जाएं। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की आवाम से झूठी खबरें और इत्तलात फैलाने वालों से खबरदार रहने की अपील। भारत से अपनी शिकस्त और झूठे बयानिए के खिलाफ सच बर्दाश्त ना हो सका। सोशल मीडिया के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। एक्स को 8000 से ज्यादा अकाउंट्स ब्लॉक करने का हुक्म। इन अकाउंट्स में बैन अल-अक़वामी खबरसां इदारे और मारूफ शख्सियात भी शामिल। अगर कंपनी ने अहकामात पर अमल न किया तो इसे भारी जुर्माना करने की धमकी। भारत में मौजूद मुलाजमीन को कैद जैसी सख्त सजाओं का सामना भी करना पड़ सकता है। एक्स ने भारत में इन अकाउंट्स तक रसाई महदूद कर दी। कंपनी का भारतीय सरकार के अहकामात पर वेबसाइट पर शाया करने का ऐलान भी सामने आया। The last 2 weeks,
Pakistan has been on the receiving end, one after another, of unfounded allegations without any supporting evidence. The cause of Kashmir is far too noble, is far too grand for the people of Kashmir or the people of Pakistan to need to rely on terrorism. Terrorism is not only a distraction, it's salis, the legitimate struggle for self-determination by the people of Kashmir. तनाज़े कश्मीर जनूबी एशिया के अमन के लिए एक अहम मसला है। बिलावल भुट्टो का अरब न्यूज़ को इंटरव्यू। कहा, जब तक कश्मीर के मसले का हल नहीं निकलता जनूबी एशिया में अमन ख्वाब ही रहेगा। भारत ने पाकिस्तान पर बगैर ठोस बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। इन इल्ज़ामात का मकसद पाकिस्तान को बदनाम करना है। भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की बल्कि निहत्ते शहरियों और बच्चों को भी निशाना बनाया, जो संगीन जुर्म है। भारत की तरफ से पाकिस्तान को बदनाम करना और कश्मीर के मसले पर तवज्जो हटाना एक हिकमत अमली है। ये सिलसिला अब ख़त्म होना चाहिए। पाकिस्तान कश्मीर के मसले पर भारत के साथ बातचीत का हामी है। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर और सियालकोट एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशंस आर्जी तौर पर मुअत्तल। लाहौर की फ़ज़ाई हदूद के कुछ हिस्सों को नॉन फ्लाई जोन करार दे दिया गया। सिविल एविएशन ने नोटम जारी कर दिया। गिलगित स्कर्दू के लिए भी परवाज़ों को मशरूत इजाज़त। लाहौर से जाने वाली 15 परवाज़ें उड़ान न भर सकीं। लाहौर आने वाली 20 परवाज़ों का रुख मोड़ दिया गया। मुल्तान से जद्दा जाने वाली फ़्लाइट्स भी मनसूख कर दी गईं। इत्तेहाद एयर और गल्फ एयरलाइन ने फ़्लाइट्स बंद कर दी। मुल्तान से दीगर तमाम नेशनल इंटरनेशनल फ़्लाइट्स मामूल के मुताबिक फ़ाल। कराची एयरपोर्ट पर फ़्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया गया। अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल, पंजाब और इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में 2 दिन की छुट्टियों का ऐलान। वज़ीर तालीम पंजाब के मुताबिक पंजाब में तमाम तालीमी इदारे जुमा हफ्ता बंद रहेंगे। तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे, यूनिवर्सिटीज़ शामिल, तमाम मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजेस भी बंद रहेंगे। पीर 12 मई से तदरीसी अमल मुकम्मल तौर पर शुरू करने का ऐलान सामने आया। पंजाब भर में होने वाले इंटरमीडिएट इम्तिहानात पर भी 2 रोज़ के लिए पाबंदी। मुजफ्फराबाद, मीरपुर, इस्लामाबाद और पंजाब में कैम्ब्रिज और ब्रिटिश काउंसिल के इम्तिहानात भी मुलतवी। पेशावर, एबटाबाद और नौशहरा में इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। पंजाब में सिविल डिफेंस और रेस्क्यू 1122 की फर्जी मशक़ें शुरू। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की सिविल डिफेंस और रेस्क्यू 1122 को हम वक्त मुस्तैद रहने, ज़िला इंतज़ामिया को सिविल डिफेंस एक्सरसाइज़ की मॉनिटरिंग की हिदायत। पाकिस्तान ने भारत का ड्रोन हमला नाकाम बना दिया। शाहीनों ने भारत के 25 इसराइली साख्ता ड्रोन्स मार गिराए। आलमी मीडिया की भी तस्दीक। जर्मनी से ताल्लुक़ रखने वाले न्यूज़ चैनल DW के मुताबिक ड्रोन्स का मलबा गिरने से एक शहरी शहीद, मुतादिद जख्मी हुए। भारत ने हमले में मुतादिद इसराइली ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। हमले बुध की रात और जुमेरात को भी जारी रहे। ड्रोन हमला भारत की एक और जारियत का सबूत। भारत की पाकिस्तान पर इसराइली साख्ता ड्रोन से हमलों की कोशिश भी बुरी तरह नाकाम। पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम ने सॉफ्ट किल और हार्ड किल तरीक़ों से तबाह कर दिया। हिरोप एक इसराइली साख्ता खुदकुश ड्रोन है जो बम नहीं फेंकता बल्कि खुद हदफ से टकरा कर तबाह करता है। हिरोप ड्रोन 1000 किलोमीटर तक परवास कर सकता है और इसकी परवास का दौरान यहाँ 6 घंटे है। हिरोप में 23 किलोग्राम धमाका खेज मवाद होता है और ये दुश्मन के मुतहरिक या साकिन अहदाफ, खास तौर पर रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम्स, खुदकार तौर पर तलाश करके निशाना बनाता है। ये ड्रोन ज़मीन, समुंदर या फ़ज़ाई प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है और सैटेलाइट डेटा लिंक के जरिए ऑपरेटर से मुंसलिक रहता है। रिमोट कंट्रोल से चलने वाला ये ड्रोन दिन और रात काम करने की सलाहियत रखता है और रडार सिग्नल्स पर फौरी रद्द-ए-अमल देता है। दिफाई माहिरीन के मुताबिक भारत का मकसद इसहाक डार से यूरोपीय खारजा उमूर चीफ का राबिता, इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। दफ्तर खारजा के मुताबिक राबिता EU फॉरेन अफेयर्स चीफ का कालियास की दरखास्त पर हुआ। वज़ीर खारजा ने यूरोपीय यूनियन की हिमायत और यकजहती पर शुक्रिया अदा किया। इसहाक डार ने भारत के जंगी इक़दाम की शदीद मज़म्मत की। कहा, भारतीय इक़दाम से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पामाल हुई और इलाकाई अमन को खतरा लाहिक हुआ। भारत की कार्रवाई अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। भारतीय इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। पहलगाम हमले से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान मुनासिब वक्त और मकाम पर जवाब देने का हक महफूज रखता है। यूरोपीय खारजा उमूर चीफ काया क्लास ने शहरी हलाकतों पर अफसोस और मुतासरा खानदानों से हमदर्दी का इजहार किया। दोनों ममालिक पर तहम्मुल से काम लेने की दरख्वास्त की।
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی لاہور سمیت دیگر مقامات پر ڈرون حملوں کی شدید مذمت، ڈرون بر وقت گرانے پر پاک فوج کو خراج تحسین پیش۔ لاہور، گجرانوالہ، چکوال، راولپنڈی، اٹک، بہاولپور اور دیگر شہروں میں پولیس انتظامیہ اور دیگر اداروں کو ہمہ وقت الرٹ رہنے کی ہدایت۔ کہا کم سن بچوں سمیت بے گناہ شہریوں کو شہید کر کے بھارت نے ننگی جارحیت کا ارتکاب کیا۔ بھارت کو بے گناہ شہریوں پر حملے کا خمیازہ بھگتنا ہوگا۔ شہداء کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ دشمن کو ایک ایک قطرے کا حساب دینا ہوگا۔ بھارت کا غرور، رافیل طیارے زمین پر ملبے کا ڈھیر بن چکے۔ دنیا بھر میں بھارتی پائلٹ نااہلی اور ناکامی کا استارہ بن چکے۔ بھارت نے آبی ذخائر پر حملہ کیا۔ بھارت کے حملوں کے خلاف کراچی میں ایم کیو ایم کی ریلی، مودی سرکار اور بھارتی فوج کو حملوں کا جلد سرپرائز ملے گا۔ فاروق ستار کا ریلی سے خطاب، کہا آج ایک بار پھر ثابت ہوا ہمارے اجداد کا پاکستان بنانے کا فیصلہ درست تھا۔ بھارت کے اندر مزید پاکستان بنیں گے۔ 2025 تبدیلیوں کا سال ہے۔ اکھنڈ بھارت کی ہندوتوا سوچ پاک افواج ریزہ ریزہ کر دے گی۔ سفارتی اور داخلی محاذ پر بھارت کی ناکامیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ جنگ سے صرف بھارت پاکستان کو نہیں بلکہ پورے دنیا کو خطرہ ہے۔ پوری قوم مسلح افواج کے ساتھ ہے۔ پاک فوج بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ مودی سن لو، ناپاک قدم پاکستان کی طرف آئے تو لوگ تمہاری بوٹیاں نوچ لیں گے۔ سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف کی قومی اسمبلی سے بھارتی حکومت کو للکار، کہا پہلگام اور جعفر ایکسپریس واقعات میں بھارت ملوث ہے۔ ہمارے جوان وطن کی خاطر اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں۔ ملک کی خاطر ہمیں اپنے اختلافات کو ختم کرنا ہوگا۔ کوئی ہمارا پانی نہیں روک سکتا۔ اگر تم سنتاس معاہدے کو ختم کرتے ہو تو پھر ہم بھی معاہدے کو ختم کریں گے۔ راوی اور ستلج بھارتی بلا اشتعال جارحیت کے خلاف شہریوں کا پارا ہائی، دشمن کو بھرپور جواب دینے کا مطالبہ۔ آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں عوام کا مسلح افواج سے اظہار یکجہتی۔ آزاد کشمیر پاکستان اور مسلح افواج کے حق میں نعروں سے گونج اٹھا۔ بلوچستان کے شہر کوئٹہ، چمن اور جعفر آباد میں پاکستان کی مسلح افواج کی غیر متزلزل حمایت اور بھارتی جارحیت کی شدید مذمت میں بڑے پیمانے پر ریلیاں نکالی گئیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے وکلاء کی پاک فوج کے حق میں ریلی۔ جامعہ نعیمیہ کے زیر اہتمام گڑھی شاہو میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی۔ منڈی بہاؤالدین میں نون لیگ اور چیمبر آف کامرس کے زیر اہتمام ریلی نکالی گئی۔ دیر بالا میں بھی شہری پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے سڑکوں پر نکل آئے۔ ڈیرہ بگٹی میں اسلحہ بردار قبائل کا بھارت کے خلاف احتجاج۔ مودی کا پتلا نظر آتش، قبائل کا پاک فوج کے شانہ بشانہ بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی اجازت نہ مل سکی۔ اڈیالہ جیل سے ملاقات کے بغیر واپسی۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا پنجاب پولیس نے مجھے اپنے لیڈر سے ملاقات پر روکا۔ وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ سے کہتا ہوں کہ اب آپ کو کوئی ایم این اے میرے صوبے میں داخل ہو کر دکھائے۔ موجودہ جنگی حالات میں میرا پیغام جس کو جیسا لگتا ہے لگے۔ میں ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں، ہمیں کوئی راستہ بتائیں۔ اس سے پہلے بانی پی ٹی آئی سے ملنے آنے پر موقع پر وزیر اعلیٰ کی سیکیورٹی پروٹوکول کو ناکے پر روک لیا گیا۔ علی امین گنڈاپور ناکے سے پیدل جیل کی طرف گئے۔ پولیس اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے مابین تلخ کلامی بھی ہوئی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کا بزدلانہ بھارتی حملے سے متاثر ہونے والی بلال مسجد کا دورہ۔ شہید مسجد سے متصل مکان میں نماز ادا کی اور نقصانات کا جائزہ لیا۔ متاثرہ افراد کے جذبے کو سراہا۔ چودھری انوار الحق کا اپراڈا، بلدیہ ہال اور لال چوک کا بھی تفصیلی دورہ۔ شہریوں نے وزیر اعظم کو اپنے درمیان پا کر مسرت کا اظہار کیا اور پاکستان کے حق میں نعرے بازی کی۔ پاکستان کو معاشی محاذ پر نقصان پہنچانے کی بھارتی کوشش ناکام۔ آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کا اہم اجلاس آج متوقع۔ پاکستان کے لیے $1 ارب قسط کی منظوری کا امکان۔ کلائمیٹ فائنینسنگ کے تحت قرض کی پہلی قسط کی منظوری بھی زیر غور آئے گی۔ ترجمان آئی ایم ایف کو پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں کمی کی امید۔ کہا آئی ایم ایف توسیع فنڈ سہولت کے ذریعے۔ راولپنڈی، اسلام آباد سمیت پنجاب اور کے پی کے مختلف شہروں میں بارش۔ محکمہ موسمیات کی بارشوں کا سلسلہ 12 مئی تک جاری رہنے کی پیش گوئی۔ مری، لاہور، ناروال، سیالکوٹ، قصور، گجرانوالہ اور کوٹلی میں بارش۔ آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں بارش کے ساتھ ژالہ باری۔ ندی نالوں میں طغیانی، بجلی کی فراہمی معطل۔ کئی نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ ایبٹ آباد کالا پل ملی روڈ کے قریب 2 بچے برفانی اور برساتی نالے میں بہہ گئے۔ ایک بچہ